ہے. حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک ہی بند میں ایک بہت بڑا پیغام دیا. موت اگر نبی پاک کے قدموں میں آتی ہے تو اسے موت نہیں، اسے زندگی کہا جاتا ہے. اسے کیا کہا جاتا ہے؟ زندگی کہا جاتا ہے. اور ان سے دور ہو کر کے جینے کو موت کہا جاتا ہے. یہ چلتی پھرتی لاشیں ہیں جو نبی سے دور ہو کر جی رہی ہیں، اور ان کے نام پر مر بھی جائے تو وہ زندہ ہے. اور فرماتے ہیں تیرے دامن کرم میں جسے نیند آ گئی ہے، تیرے دامن کرم میں جسے نیند آ گئی ہے وہ فنا نہ ہوگی، اسے زندگی ملی ہے. عزیزان گرامی، قربانیوں کی ایک لمبی فہرست ہے. صحابہ کرام جانتے تھے کہ نبی ہماری جانوں سے زیادہ قریب ہے، نبی ہمارے جانوں سے زیادہ قریب ہے. ان کے لیے دی ہوئی قربانیاں اللہ تعالیٰ کبھی رائگاں نہیں فرماتا، کبھی ضائع نہیں فرماتا. ایک خاتون مدینے کی احد کے میدان میں دوڑتی ہوئی آئی. میں آپ کو بتاتا ہوں، توجہ چاہتا ہوں. عورتیں اگر پیغام سنتی ہوں تو توجہ. حالات کے تناظر میں ظاہر سی بات ہے ہمارے نوجوان جوش اپنی جگہ پر، ہوش بھی اپنی جگہ پر. جوش ہو ٹھیک ہے، لیکن ہوش کے ساتھ جوش ہو. اور نام ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر. لیکن اکثر ان کے ہاتھوں اور پیروں کی اگر کوئی بیڑیاں بنتی ہیں تو عورتیں بن جاتی ہیں. کہاں جا رہے ہو؟ ابھی تو سہاگن ہو کر آئی گھر. کہاں جا رہے ہو؟ ماں کس کے حوالے کر جا رہے ہو؟ بیٹیاں کس کے حوالے کر جا رہے ہو؟ ابھی تو تم شادی کر کے آئے ہو، گھر کون دیکھے گا؟ یہ جملے تمہارے ایمانی جملے نہیں ہیں. ایمانی جملے نہیں. ایمانی جملے یہ ہیں کہ جس نے پیدا کیا وہی رزاق ہے، وہی مسبب الاسباب ہے. ہاں، جو چونٹیوں کو سوراخ میں رزق دے سکتا ہے وہ یتیم بچوں کو بھی کھلا پلا کر بڑا کر سکتا ہے. ڈر اور خوف کی بات نہیں. ایک خاتون دوڑتی ہوئی احد کے میدان میں آئی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی. یا رسول اللہ، سنا ہے میرا جوان بیٹا شہید ہو گیا، جوان بیٹا 22 سال کا شہید ہو گیا ہے، کیا مجھے اجازت ہے میں اس کا چہرہ ایک بار دیکھ لوں؟ حضور سے اجازت لینے آئی. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اجازت دی کہ ہاں، میدان میں جہاں تمہارا بیٹا ہے دیکھ لو. وہ خاتون آئی، لاشیں 70 لاشیں تھیں میدان احد میں، اس میں ڈھونڈتے ہوئے اپنے بیٹے کے پاس آئی. وہ جوان لاشا جو نام مصطفیٰ پر دنیا سے گیا تھا. خاتون ماں ہے، ماں اپنے جوان بیٹے کی لاش دیکھے تو ممتا تڑپ جاتی ہے، بے قرار ہوتی ہے. لیکن وہ مدینے کی خاتون تھی. آئی، اپنے بیٹے کے چہرے سے گرد کو صاف کیا، اور سب سے پہلے کیا کیا؟ جبہ ہٹایا، پیٹھ کو ہٹا کر کے پیچھے ہاتھ پھیر کر دیکھنے لگی، ہاتھ پھیلا کر کے پیٹھ پوری مسلنے لگی. پھر اس کے بعد اسے سیدھا سلایا اور سجدے میں گر گئی، اللہ کی بارگاہ میں شکر کرنے لگی. مولا، تو نے میری سن لی اور میرا قبول کر لیا. جو قریب تھے انہوں نے پوچھا، ماں یہ کیا کر رہی ہو؟ خاتون یہ کیا کر رہی ہو؟ اس خاتون کے جملے سنو میرے عزیزو. ہم آئیں کائیں کرتے ہیں نا، ناموس رسالت کی بات آئے، ارے کون جائے گا مصیبت جھیلنے کے لیے؟ مدینے کی اس خاتون پر ہزاروں ہماری جانیں قربان. وہ کہتی ہے، اے میرے عزیزو، جب میرا یہ لال، میرا یہ جوان گھر سے نکل رہا تھا، احد کے میدان میں جا رہا تھا، تب میں نے اس کو ایک وصیت کی تھی. کہا تھا کہ بیٹا میں نے تجھے دودھ اسی نام پہ پلایا تھا، اسی نام پہ میں نے تجھے دودھ پلایا تھا، اور آج تو جا رہا ہے رسول اللہ کے ساتھ مصطفیٰ کریم کے نام پر. اگر جنگ کے حالات سخت ہو گئے، دشمن غالب آنے لگ گئے، تو خدا را اپنے بیٹے کو ماں کہہ رہی ہے جانے کے وقت، اللہ کی قسم دیتی ہو اگر دشمن غالب آنے لگ گئے تو نبی پاک کو چھوڑ کر قدم پیچھے مت لینا، قدم پیچھے مت لینا. اور اگر تو میدان سے بھاگتے ہوئے پیچھے سے مارا گیا تو میں اپنا دودھ معاف نہیں کروں گی، میں اپنا دودھ نہیں معاف کروں گی. ماں نے اپنے جوان بیٹے کو یہ وصیت کی تھی میدان میں جانے سے پہلے. اور وہ خاتون کہتی ہے، مجھے خبر ملی کہ یہاں پر دشمن غالب آ گئے تھے، کفار و مشرکین غالب آ گئے اور مسلمانوں کے پیر اکھڑنے لگ گئے تھے، تو میں دوڑتی ہوئی آئی، کہیں میرا بچہ بھی تو بھاگتے ہوئے نہیں مرا. میں میدان میں آئی سب سے پہلے یہی دیکھنے کے لیے کہ میرا بیٹا بھاگتے ہوئے تو نہیں مرا، حضور کو چھوڑ کر جاتے ہوئے تو نہیں مرا. میں نے اس کا جبہ اٹھا کر پیٹھ کو سہلا کر دیکھا اور پھر شکر ادا کیا کہ میرے بیٹے کے پیٹھ پر ایک بھی زخم نہیں، جتنے تیر چلے ہیں وہ سب سینے پر کھا کر مرا ہے.
مجھے بتاؤ کیا اس خاتون کے دل میں ممتا نہیں تھی؟ اپنے جوان بیٹے کی لاش پر وہ نوحہ کر رہی تھی، ماتم کر رہی تھی، کہاں چلا گیا، لٹ گیا؟ نہیں میرے عزیزو، بارگاہ مولا میں ہاتھ پھیلا کر کہہ رہی تھی مولا تو نے میری سن لی اور میری قبول کر لی، اے اللہ تیرا شکر ہے میرے جوان کو تو نے قبول کیا۔ وہ کیسے دل والی مائیں تھی۔ آج مجھے معاشرے میں وہ مائیں چاہیے جن کی گود میں پلنے والا بچہ حسنین کریمین کی شجاعت لیے ہوئے کھڑا ہو جائے اور قوم کی امامت کے لیے تیار ہو جائے۔ میں خواتین سے کہتا ہوں دودھ پلاؤ ان بچوں کو، تو صرف دودھ نہیں ایمان بھی پلاؤ، عشق مصطفیٰ بھی پلاؤ، ہر قطرہ ان کے حلق میں جائے تو میرے مصطفیٰ پر درود پڑھتے ہوئے جائے، تاکہ تمہارا بچہ جوان ہو کر کے بزدل نہ بنے۔ اور ایک میسج یہ بھی دیتا ہوں، جن عورتوں نے اپنے جوانوں کو روک رکھا کہ بیٹا حالات خراب ہیں باہر مت جانا، گھر میں بیٹھے رہنا، میں ان سے کہتا ہوں روک لو اپنے بچوں کو، بٹھا لو اپنے گھروں کے اندر۔ ایک وقت ایسا آئے گا جب دشمن تمہاری عزت پر حملہ کریں گے، یہ تمہارا جوان بزدل تمہاری حفاظت نہیں کر سکے گا، تمہاری اپنی حفاظت نہیں کر سکے گا، اس لیے کہ اصول یہ ہے جو نبی کی عزت کے لیے کھڑا نہیں ہو سکا وہ گھر کی عزت کے لیے کیا خاک کھڑا ہو سکتا ہے؟ کبھی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ دنیا آئے گی جائے گی، یہ رشتے سب تمہاری سانس کی ڈور چھوٹنے کے بعد ختم ہو جائیں گے۔ میاں تمہارا رشتہ اس وقت ختم ہو جاتا ہے روح نکلنے کے بعد، ارے بیوی چھو بھی نہیں سکتی جس کے ساتھ زندگی گزارتے رہے، بستر شیئر کرتے رہے، روح نکلی کہ وہ چھو نہیں سکتے، روح نکلی کہ رشتہ ختم ہو گیا، اور اس کے بعد پھر سارے رشتے ٹوٹ گئے۔ قیامت کے دن کا بھی حال یہی ہے، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ۔ قرآن کہتا ہے وہ دن یاد کرو جب ماں اپنے بیٹے سے بھاگ رہی ہوگی، بھائی اپنے بھائی سے بھاگ رہا ہوگا، اور اولاد اپنے باپ سے بھاگ رہی ہے، سارے لوگ ایک دوسرے سے